أولادكم عن ذكر الله وعن الصلاة ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ حاضرین و ناظرین، معزز سامعین، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے متبعین کو، اتباع کرنے والوں کو ایسی ہدایت اور رہنمائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے اور اس طرح کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس انسان کی دنیا بھی کامرانی و کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو جائے اور اس انسان کی آخرت بھی اللہ رب العزت فلاح و بہبود سے ہمکنار کر دے۔ آسان الفاظ میں دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو مختلف مواقع کے اوپر علم و عدل سے نوازا، انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا، انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر و پیغمبروں کو بھیجا، کیونکہ انسان کو تعلیم یہ دینی ہے کہ انسان عبد اللہ ہے اور اللہ کا بندہ بننے سے مراد، اسلام کی تعلیمات سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن کے رہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں سپرد کر دے۔ مختصر الفاظ میں اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے سپرد کر دینا، اپنی رائے کو، اپنے امور کو، اپنے تقاضوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو یا اپنی آراء کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ میں صرف اللہ رب العزت کے فیصلے کو ماننے والا ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کا حقیقی مفہوم مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسان اپنے تقاضوں کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کے قرآن کے مطابق اجتماعی تقاضوں اور معاشرتی اصولوں کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اور یہ اسلام، یہ فرما برداری، یہ انسان کو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یہ جو انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی راہ پر گامزن کرتا ہے، اللہ نے اس انسان کو یہ کہا ہے حقیقتاً فلاح اس انسان کے پاس موجود ہے، کامیابی اس انسان کے پاس موجود ہے۔ آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے ہاں مہمانی کی زندگی گزارنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی یہ ہر قسم کے شرور سے پاک ہوتا ہے۔ تو بات صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ ایک فرما بردار مسلمان کو اللہ کی فرما برداری سے، ذکر اللہ سے روکنے والے کام کون سے ہیں، کیونکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، پیدا ہونے والا انسان اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی فطرت کے اندر ہمدردی، اس کی فطرت کے اندر اخوت، اس کی فطرت کے اندر اشار اور محبت کے جذبات موجود تھے۔ معاشرے کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوئے، وہ انسان برائیوں، کامرانی اور برائیوں کے راستے پر چلتا چلا گیا۔ انسان کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رذائل کے اندر مبتلا کرتی ہیں؟ یہ انسان اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود، یہ انسان اللہ سے الس کے اندر وعدہ کر کے آنے کے باوجود کہ اللہ دنیا میں جانے کے بعد میں تیری خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو یہ غفلت میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یعنی اللہ نے انسانیت کے سانچے کا جائزہ لے کر یہ بات اتنی سی بتا دی ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہیں، اولاد ہے اور اس کا مال ہے۔ ہم نے اس کا بڑا مختصر سا مفہوم لیا کہ اولاد سے مراد میری اپنی دائزی اولاد اور میرا مال ہے۔ حقیقتاً میرے بھائی بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کی ذمہ داری، بڑی گہری ذمہ داری دی ہے۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها۔ اسلام سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے واجبات کو ادا کرے، اللہ کے دیے ہوئے حکم کو مانے، اللہ کی طے کردہ حدود کے اندر رہے، اللہ کے نازل کردہ فرامین کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر انسان ان فرامین کی حدود سے باہر نکل کر کام کرتا ہے تو وہ شیطانی صفات کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا دشمن در حقیقت صرف شیطان نہیں ہے، انسان کا دشمن اس کے اندر موجود نفس بھی ہے جو اسے برائی پر گامزن کرتا ہے۔ میرے پیٹ میں چیز کو جانا چاہیے، نہیں فرق پڑتا وہ حلال کی ہے، نہیں فرق پڑتا وہ حرام کی ہے۔ میرے پیٹ کے اندر مال کو جانا چاہیے، نہیں فرق پڑتا وہ حلال سے کمایا ہے، نہیں فرق پڑتا وہ حرام سے کمایا ہے۔ لباس پہنا ہے، نہیں فرق پڑتا وہ حلال کا ہے، نہیں فرق پڑتا وہ حرام کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ امانت، احکام شریعت کی امانت، فرائض و واجبات کی امانت اللہ نے آسمانوں پر بھی نازل کی، واشفقنا منہا، انکار کر دیا۔ یہ اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ باغی بن گئے، مراد یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کے انعام میں اللہ نے جنت رکھی ہے تو اس کے عذاب میں اللہ نے عذاب محیط بھی رکھا ہے۔ اللہ نے اس کے بدل کے اندر جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے۔ آسمان جو انسان سے قدرے طاقتور ہے،
جس کے اندر انسان کی ساکھ اور مادے سے زیادہ طاقت موجود ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے والجبال پہاڑوں کے اوپر نازل کیا، پہاڑ بھی انکار کر چکے تھے۔ اللہ نے زمین پر نازل کیا، زمین بھی اللہ سے یہ رخصت اور درخواست کر چکی تھی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اللہ اتنی طاقت نہیں ہے، شکت اتنی نہیں ہے، تیرے فرائض کے اندر ذرا سا رد و بدل کے اندر تبدیلی آئی، اللہ ہم تو گمراہی کے اندر، جہالت کے اندر چلے جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا اور اس کا خلاصہ کر دیا کہ انسان دو برائیوں کا سچا ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جہولا، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ رب نے کہا انسان نے جلد بازی کے اندر ذمہ داری کو تو اٹھا لیا، اسے نظر آ رہا تھا کہ اگر میں اسلام کو اپنی ذمہ داری کو سر پہ لوں گا، جنت کی نہریں میرا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے اندر اللہ نے بڑے انعامات رکھتے ہیں، تخت و تاج رکھے ہیں، یہ محلات رکھے ہیں، یہ ٹھنڈی نہریں رکھی ہیں، یہ حوروں کا سامان رکھا ہے۔ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نے بات کو نہ مانا، اگر اللہ کے فرامین کو پورا نہ کیا تو دوسری طرف اللہ کا عذاب محیط بھی ہے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون بھی ہے۔ اس کا اختصار کے ساتھ اللہ نے خلاصہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ انسان غفلت میں تھا۔ رب نے قرآن اتار دیا، ظلم کو علم کے ساتھ اور انسان کی جہالت کو علم کے ساتھ، اس کے ظلم کو عدل کے ساتھ اللہ نے پورا کر دیا۔ یعنی انسان کی دو برائیاں، انسان کی جہالت اور انسان کا ظلم ہے، اور اس کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو لازم کر دیا، قرآن کا علم ہے اور اس کے لیے انسان کو جو دی جانے والی نعمتیں ہیں اس کے لیے عدل ہے۔ مال آ گیا ہے تو مال کے اندر اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں نوازی ہیں، اللہ نے جتنی بھی انعامات دیے ہیں، جو اعتدال کے ساتھ گزار جاتا ہے وہ اپنی زندگی کامیابی سے گزار جاتا ہے۔ جو اس کے اندر کثرت میں پڑ جاتا ہے، الہاکم التکاثر، انسان کو اس کی کثرت نے تباہ کیا ہے۔ مال آ گیا، اولاد آ گئی، جس کو رب نے کہہ دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، انسان کا مال اور اس کی اولاد آزمائش ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھا جائے، آزمائش سے مراد کہ انسان ایک دوڑ کے اندر کھڑا ہوا ہے، آزمایا جا رہا ہے کہ ان بیٹیوں اور ان ہزاروں افراد کے اندر کیا وہ اللہ کا نازل کردہ قرآن، اللہ کی نازل کردہ حدود، اللہ کی طے کردہ شرائط کے مطابق اس دوڑ کے اندر جیت حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آسان الفاظ میں اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ تو رب نے کہا انما اولادکم و اموالکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے کیسے ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ اولاد در حقیقت یہ انسان کی سیاسی قوت ہے، اولاد در حقیقت انسان کی بصیرت کے اوپر چھاپ ڈالتی ہے، یعنی افرادی قوت آ جاتی ہے اور انسان اپنی اور افراد کو، اپنی سیاسی قوت کو، اپنی مادی قوت کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ ملکہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ غرور کی علامت ہے، یہی تکبر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 کھڑے تھے، قلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، ان کے ڈر اور ان کی اس طرح کی غیر عزم و استقامت کے استقلال کے اندر قرآن کہتا ہے دل گلوں تک آئے ہوئے تھے، وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمانات کر رہے تھے۔ 313 کے ساتھ اللہ نے درسے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے آ رہے ہیں، 5000 فرشتے آ رہے ہیں، یعنی کم تعداد کے اندر ان کا اللہ پہ بھروسہ زیادہ تھا۔ وقت بدلتا چلا گیا، مکہ فتح ہو گیا، حنین کی جنگ آتی ہے۔ حنین میں مسلمانوں نے کہا آج کوئی بھی افرادی قوت مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 4 یا 5000 کا یہ لشکر موجود ہے۔ دین اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھو کہ مسلمانوں کا لشکر میدان میں اترتا ہی چلا گیا اور پیچھے پلٹ گیا، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، نبی میدان میں کھڑے ہیں۔ ارے نبی یونا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی ہوں، اور میں اللہ کے نبی ہو کر اللہ رب العزت کی راہ میں استقامت کے ساتھ لڑتا ہوں۔ سبق یہ لے کر چلے گئے ہیں کہ پہلے بھی ہماری کامیابی اللہ پر بھروسہ تھا، اور آج بھی کامیابی افرادی قوت نہیں ہے بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو مملکت غرور اور تکبر میں آتی ہے، افرادی قوت کے غلبے کے اندر آ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ قوت کا معیار اولاد، افرادی قوت سیاست کی مضبوطیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مملکت تباہ ہوئی، کیوں عربوں سے ریاست چھینی گئی، کیوں عربوں سے مملکت چھینی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی اولاد کا، اور یہ فتنہ ان کے ذہن کے اوپر اتنا غالب ہو چکا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا مال آیا ہے، ہمارے پاس جو افرادی قوت ہے، دنیا بھر کی قوتیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاریخ میں دیکھا معتصم باللہ ہلاکو خان کے گھڑوں کے تلے روندا جا رہا ہے۔ ہلاکو خان کے پاس، معتصم باللہ کے پاس مال بھی بڑا موجود تھا، ہیرے جواہرات بھی بڑے موجود تھے، تعلیم و تربیت بھی بڑی موجود تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟
ہلاک خان گھوڑوں کے ذریعے روندا جا رہا ہے۔ اللہ نے آزمایا، آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ در حقیقت انسان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ نے جو اولاد دی ہے، اس کو اللہ کی نازل کردہ حدود اور قائم کردہ حدود کے مطابق گزارے گا تو یہ انسان کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ اولاد کو محاسن اخلاق کی تربیت دے کر جاؤ، اولاد کو تعلیم دے کر جاؤ، اولاد کو معاشرتی ذمہ داریاں سمجھا کر جاؤ۔ جب غرور آتا ہے نا مال کا تو صفت قانونی پیدا ہوتی ہے، جب غرور نہ آئے تو صفت غنیت پیدا ہوتی ہے۔ مال عثمان غنی کے پاس بڑا ہے، نبی مال کو اٹھا کر، سکے جواہرات کو اٹھا کر یہ فرما رہے ہیں اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، اس کے مال کو پاک بھی کر رہا ہے، اس کے مال کے تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے۔ مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ اگر مال کی فراوانی آ جائے تو اس کو اللہ کی حدود کے مطابق خرچ کرتا رہے تو وہ آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ تب بنتی ہے جب مال کی محبت حد سے زیادہ ہو جائے، اولاد کی محبت حد سے زیادہ ہو جائے اور یہ محبت دل کے اندر سرایت کرتی چلی جائے تو انسان پھر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرنا شروع ہو جائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر وہ گھاٹے کے اندر ہے۔ جو مال کے غرور میں آ جائے، جو اولاد کے فخر کے اندر آ جائے، جو مالی اور مضبوط معیشت کے غرور اور تکبر میں آ جائے کہ جب تک ہماری معیشت مضبوط ہے دنیا بھر کی قوتیں ہمیں توڑ نہیں سکتی ہے، اس نے سرمایہ پرستی کی پوجا کی، اس نے دولت کو خدا مانا ہے، اس نے افرادی قوت کو خدا مانا ہے، بری فوج کو خدا مانا ہے، بحری فوج کو خدا مانا ہے، افرادی قوت کے آگے وہ کسی کو بھی نیچ آنے نہیں دیتا۔ تو حضرات یہ بات سمجھ لیں، رب نے فرعون کی قوم کو بھی تباہ کیا، عاد کو بھی تباہ کیا، سمود کو بھی تباہ کیا، لوط کو بھی تباہ کیا، اصحاب الایکہ کو بھی تباہ کیا، شعیب کو بھی تباہ کیا۔ ثابت یہ کیا تھا مال ان کے پاس میں موجود تھا، اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اولادیں ان کے پاس میں موجود تھی، اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ عاد کے پاس میں افرادی قوت تھی، اللہ نے تباہ کر دیا، سمود کے پاس میں افرادی قوت تھی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ کامیاب کون تھے؟ یہاں مسلمانوں کے پاس شام کی حکومت بھی ہے، عراق کی حکومت بھی ہے، فلسطین کی حکومت بھی ہے، لیکن یہ مسلمان وہ ہے جب اللہ کا مال آتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، کبھی وہ صدقے میں خرچ کر رہا ہے، کبھی وہ تزکیہ نفس کر رہا ہے، اور اس تزکیہ نفس کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے۔ جو انسان غفلت کے اندر چلتا چلا گیا، پھر الہاکم التکاثر، یہ مال کی کثرت، یہ مال کی محبت، یہ حرص، یہ لالچ، یہ دولت، یہ حسد، پھر حتی زرتم المقابر، ساری زندگی تو گزر گئی انسان کی اسی غفلت کے اندر۔ قبر میں آنکھ کھلی، من رب کا سوال آیا تو اس کا رب تو اس کا مال تھا، من دینوں کا سوال آیا اس کی اولاد اس کا مذہب تھا، اس انسان کو اس کے جواب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ قبر کے اندر اس کے شعور نے آنکھ کھولی، قبر کے اندر اس کی حیبت نے آنکھ کھولی کہ ہاں میں تو زندگی گزاری تو غفلت میں تھی۔ تو اللہ نے کہا دو چیزوں سے بچ کے رہنا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، سرمایہ پرستی کے پیچھے نہ جانا، افرادی قوت کے پیچھے نہ جانا، مال و دولت کی قوت کے پیچھے نہ جانا۔ صرف یہی بات یاد رکھنا کہ کل تمہارے پاس مال نہیں تھا تو اللہ نے تمہاری کس طرح سے مدد کی تھی، آج مال آیا ہے صفت ابراہیمی پیدا کر، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر۔ اگر اللہ نے تجھے آج علم دیا ہے اس علم کے مطابق کام کر۔ چھوٹی سی بات کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ بیماری کی حالت کے اندر پٹی کو باندھ کر ممبر پر تشریف لا کے کہتے ہیں مسلمانوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لا تخشا، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسلام مسلمان یہ ایک انسان کے اندر جو جہالت کی انتہا ہے، میں نے تمہیں علم اتنا دیا ہے تم شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ڈر یہ ہے کہ تم مال میں مادیت پرستی کے اندر، دولت کے اندر اپنے آپ کو اتنا شما دو گے اور اس قوت کے اندر اتنا مبتلا ہو جاؤ گے کہ نکلنا چاہو گے نکل نہیں پاؤ گے، غفلت کے اندر اتنا مبتلا ہو جاؤ گے نکلنا چاہو گے نکل نہیں پاؤ گے۔ صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی او یاتی بالخیر بالشر، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ تو خیر ہے، یہ شر میں کیسے مبتلا ہو گیا؟ کیا خیر سے شر نکلتی ہے؟ تو رسول اللہ کا سر جھک جاتا ہے، چہرہ مبارک کے اوپر پسینے آتے ہیں، کیفیت سمجھی جا چکی ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، اسی سائل کو بلاتے ہیں، سائل سے تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں در حقیقت خیر سے شر نہیں نکلتا۔ اس کی مثال ایسی ہے، آسمان میں بادل آتے ہیں، بارش ایک سی برستی ہے، زمین پہ گھاس ایک سا اگتا ہے،
کچھ جانور کھا لیں، حد سے زیادہ کھا لیں تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کوئی اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے اس کی کوہانیں پھول جاتی ہیں، وہ تندرست والا ہو جاتا ہے، خیر کی گھاس کھاتا ہے، بخانہ بول و براش کرتا ہے، یہ شر نہیں ہے، در حقیقت اس کا نفاس نکل رہا ہے۔ مال تمہارے پاس آیا، اگر تم نے اعتدال کے دائرے کے اندر خرچ کیا تو یہ خیر آگے خیر ہی رہے گی، اگر تم نے مال کی محبت کو پیدا کر دی تب یہ خیر تمہیں شر کے اندر مبتلا کرے گی۔ تو پتہ چلا مال اولاد کسی معنی کے اندر خیر بھی ہے، مال اور اولاد کسی معنی کے اندر شر بھی ہے۔ انسان اعتدال کے اندر رہے، اولاد کو معاشرت کی ذمہ داریاں، اللہ رب العزت کے شریعت کے احکامات، تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کو اس کو سکھا کر جائے گا تو یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کے جانے کے بعد اس کی اولاد کی دعا اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر کے جاتا تو اموال اولاد فتنہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گمراہی اور ضلالتوں سے نکال کر قرآن کا صحیح علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے اپنی نجات میں رکھے۔ اللہ کی مدد ہوگی تو انسان فتنوں سے نکلے گا، مدد نہ ہوگی تو ہم آج نہ جانے کہاں سر جھکا رہے ہوتے۔ اللہ کی توفیق ہے تو توحید سے سرفراز ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔